الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید 3 پارہ سورہ بقرہ شریفہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق یہ لائٹ چلا دو، لائٹ چلا دو، لائٹ یہ بھی چلا دو۔ مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غایہ یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے
مسلمان انسان کو جو مال و دولت کے ساتھ نوازا ہے، اس مال میں اللہ نے اس کا اپنا حصہ بھی رکھا ہے، اس کے بال بچوں کا بھی ہے، اور غرباء، فقراء، مساکین کا بھی ہے۔ جو واجبی صدقات ہوتے ہیں وہ انتہائی دینے ضروری ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا مال اس کے لیے حلال اور طیب نہیں ہوگا۔ اور سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ فرض کے علاوہ نفل کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کا سونا موجود ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس 3 راتیں بھی نہ گزرے اور وہ سارا کا سارا سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کر رکھنا یہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن قرض کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 دن گزرنے سے پہلے اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ ہو، سب اللہ کے پاس چلا جائے۔ اب احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اور اسے حصے بکھرے کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ جو حضرات حج عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں زیارت کی نیت سے گئے ہیں تو انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے اور کتنا بڑا وہ سونا ہوگا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی ہے اور یہ فرضی صورت بیان کی ہے، اگر ہوتا میرے پاس تو میں اپنے پاس نہ ٹھہرنے دیتا۔ اب امت کا حال یہ ہے کہ اگر ایک بکسا سونے کا بن گیا وہ چاہتا ہے ایک اور بھی ہونا چاہیے، وہ بھی میرے پاس۔ دوسرا بکسا بھر جائے تو اس کی یہ چاہت ہے تیسرا بھی آ جائے، وہ بھی میرے پاس۔ امت مال جمع کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی مال کو صرف کرنے پہ لگے ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، یہ پہلی بات بھی بخاری کی تھی اور ساتھ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کو آسمان سے 2 فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے انداز کو، ان کے اعتبار کو، خصوصاً مالدار کو، کون کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال صرف کر رہا ہے اور کون ہے جو اپنے مال کو جوڑ جوڑ کر رکھ رہا ہے۔ وہ جو 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں ان میں سے ایک کی ڈیوٹی ہے دعا دینے کی اور دوسری کی ڈیوٹی ہے بد دعا دینے کی۔ جو مسلمان بندہ اللہ کی راہ میں مال صرف کر رہا ہے، کر چکا ہے، کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، مال پھر بنفس نفیس دے رہا ہے، جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے دعا دینے کی، وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے مولا اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے، جتنا یہ اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو مال اور عطا فرما دے۔
اور اسی کے مقابلے میں دوسرا مالدار ہے وہ بھی مسلمان، اور ضرورت کی جگہ بھی ہے، صرف کرنے کی جگہ بھی ہے، وہاں پر ضرورت بھی ہے، لیکن بجائے خرچ کرنے کے کنجوسی کر کے بیٹھا ہے، مال اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتا، اور کر سکتا بھی ہے، اس کے پاس گنجائش بھی ہے۔ تو دوسرا فرشتہ جو بد دعا پہ مقرر ہے وہ اللہ کے سامنے درخواست کرتا ہے مولا اس کے مال کو تباہ کر دے اور برباد کر دے، اس لیے کہ اس نے ضرورت کی جگہ پہ اللہ کے حکم کے مطابق مال صرف نہیں کیا ہے۔ تو جو سخی ہوتا ہے اللہ کے راہ میں مال صرف کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور قرآن کا اصول بھی یہی ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، جرب الصدقات، اللہ صدقہ دینے والوں کے مالوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے آسمان سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور جو صدقہ نہیں کرتا ہے، کنجوسی اختیار کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جب اس نے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کیا اس کا مال دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کوئی بیماری بھیج دیتے ہیں، گھر میں بیماری لگ گئی، جتنی کنجوسی کی تھی اس سے کہیں زیادہ لگ گیا ہے، ایک بیماری نکلی ہے دوسری کو لگا دی ہے، ایک ٹینشن ختم ہوئی کوئی اور ٹینشن لگا دی ہے، کوئی کیس کے اندر دائر کرا دیا ہے، کوئی بیماری لگوا دی ہے، مال ویسے کو تباہ ہو گیا ہلاک کروا دیا ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی صورت بنا دی ہے تاکہ اسے سبق حاصل ہو جائے، تو میری راہ میں دیتا ثواب بھی پا لیتا اور بھی مل جاتا، لیکن تو نے میری راہ میں نہیں دیا ہے، وہ ضائع بھی ہو گیا ہے، ثواب بھی نہیں ملا اور تیرے کام کے اندر بھی نہیں آیا ہے۔ سخی جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے، اور کنجوس آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اللہ کو پیارا نہیں۔ عجیب سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کا قرب مل گیا، اور کیا چاہیے؟ السخی قریب من اللہ، اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وقریب من الناس، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، راستے میں جاتے اسے ملتے ہیں، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے راہ میں مال صرف کرنے کی توفیق بخشی ہے، اس لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی عزت رکھ دی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں۔ وقریب من الجنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ وبعید من النار، اور سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، بس دم نکلنے کی دیر ہے، سانس نکلنے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کی دیر ہے، وہ دنیا کی زندگی سے نکلتا جائے گا، اللہ کے جوار جنت میں پہنچتا چلا جائے گا۔ قریب من الجنہ مطلب یہ ہے جنت بھی سخی آدمی کی مشتاق ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو اور وہ میرے اندر آ جائے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ وبعید من النار، اور اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخیل آدمی ہے، کنجوس
مکھی چوس، مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والا، گن گن کر رکھنے والا۔ اس طرف آنے سے پہلے مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء مال گن گن کر نہ رکھا کرو، بے شمار اللہ کی راہ میں صرف کیا کرو۔ جب تم بے شمار گن کر نہیں، بغیر گنے بغیر شمار کے، اسماء اگر تم اللہ کے راہ میں مال صرف کرے گی تو اللہ بھی تجھے بے شمار دے گا۔ اللہ بھی کیا دے گا؟ بے شمار دے گا۔ لیکن اگر تم گن گن کر دے گی نا تو اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں دینا اللہ کو دینا ہے۔ جب آپ بے شمار دیں گے تو اللہ آپ سے بے انصافی کرے گا، اللہ پھر گن گن کر دے گا۔ اللہ بھی بے شمار دیں گے، اور جتنی کوئی کنجوسی کرے گا پھر اللہ بھی اس کے مطابق اس کو دے گا۔ حضرت ابو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء ہاں دینا اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ طاقت اس کی 100 روپے کی، اسے کہ تو لاکھ نکال، تو اس کی طاقت نہیں، وہ کیسے دے گا؟ اسی حضرت اسماء کو نبی پاک نے فرمایا، خرچ کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے بڑھ کر نہیں کہ بھئی لوگوں سے مانگتے پھریں، لیکن یہ ہے کہ بے شمار دو گے اللہ بے شمار دے گا، جو گن کر دو گے تو اللہ بھی آپ کو گن گن کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، البخیل بعید من اللہ، جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ بخیل آدمی سے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ آنکھوں میں بھاتا نہیں، ایک آنکھ دیکھنے کے لیے بھی اسے لوگ تیار نہیں ہوتے، راستے میں گزرتی کوئی اسے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، الٹا اس کے گلے کریں گے۔ مال اللہ نے اس کو بدلہ دیا ہے بڑا پلے درجے کا کنجوس، بالکل غریبوں پہ صرف نہیں کرتا ہے۔ تو کنجوس جو آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور، وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس آدمی جنت سے دور ہوتا ہے۔ وَقَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، اور کنجوس آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو دونوں کا بالکل تضاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سخی اللہ کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، سخی جنت کے قریب اور جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب، پہلے کا بالکل عکس۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، فرائض پہ عمل کرنے والا ہے، لیکن سخی ہے، اللہ کے راہ میں مال صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی صاحب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، نفلوں پہ بڑا زور دیتا ہے، نفلی عبادت پہ، لیکن اللہ کے راہ میں صرف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جاہل جو اللہ کے راہ میں مال صرف کرنے والا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عابد سے جو کنجوس ہے۔ بخاری کی روایت ہے، وہ جو جاہل ہے اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا رہتا ہے، جال کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت پہ چلنے والا نہیں ہے، ادھر دوسری طرف عابد ہے، صبح و شام نفلوں پہ زور دیا ہوا ہے، تلاوت پہ زور دیا ہوا ہے، ذکر پہ زور دیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کام نہ کرے، وہ بھی کرنے ہیں، لیکن وہ ہے پلے درجے کا کنجوس، اللہ کی راہ میں مال صرف نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کیا ہے، وہ جاہل اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ اس پہ زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک آدمی ہے صدقہ کرنے والا سخی، دوسرا آدمی صدقے کو روکنے والا کنجوس بخیل۔ ان دونوں کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا ایسے سمجھو کہ دونوں نے لوہے کی دو زرے پہنے ہوئی ہیں۔ لوہے کا جو زرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ پھر بڑا وزنی بن جاتا ہے، لوہے کا جو وہ قمیص ہوئی جو اوپر سے ڈالیں گے یا گردن سے لے کر وہ ٹخنوں تک جا رہی ہے، ٹخنوں تک نہیں تو گھٹنے تک تو لازمی ہوتی ہے، تو پھر جب لوہا ہے ظاہر ہے اس کا 4-5 کلو تو وزن ہوگا،
ایک بھی نہیں، ڈبل قمیص لوہے کی ڈال دی جسے زرہ کہتے ہیں، اس آدمی نے بھی ڈالی ہے جو سخی ہے، اور اس آدمی نے بھی ڈالی ہے جو کنجوس ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حال یہ کہ دونوں کے ہاتھ یہاں سینے پہ باندھے یا چمٹا دیے گئے ہیں۔ ایسے میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف دیکھیں بھائی، اس کو جگہ ہو سکتا ہے تو دیکھنا کیے، میری طرف دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ یوں کر کے چمٹا دیے گئے ہیں، یوں ساتھ گردن کے ساتھ بھی لگ گئے، سینے کے ساتھ بھی لگ گئے، اور اوپر سے زرہ پہن لی ہے تو اس کے ہاتھ یوں جکڑے ہوئی ہیں، نیچے نہیں جا سکتے، تنگ زرہ ہے، ادھر ہی کھڑے ہیں ہاتھ۔ اب جو آدمی سخی ہے، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، سخی آدمی جب موقع پاتا ہے کہ میں اس جگہ پہ اللہ کی راہ میں مال صرف کروں تو وہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے چھڑاتا ہے نیچے جیب میں ڈالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زرہ کو کھول دیتے ہیں، اس کا ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے، اس نے جو مال نکالنا ہوتا ہے نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا ہے، یعنی زرہ بھی اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے جب اس نے اللہ کی راہ میں مال صرف نہیں کرنا ہے، وہ جب اپنے ہاتھ کو چھڑاتا ہے جیب میں ڈالنے کے لیے، ہاتھ چھوٹے نہیں، ادھر ہی چمڑا رہتا ہے، نیچے آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ زرہ اور زیادہ سکڑ جاتی ہے، اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے، کڑی اپنی جگہ پہ کس جاتی ہیں تاکہ اس کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخی کا ہاتھ جیب میں ہوتا ہے، بخیل کا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوتا ہے تاکہ ہاتھ نہ جیب میں جائے نہ کوئی چیز نکلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بڑے زاہد صحابی تھے اور یہ مال کو جمع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ مال اتنا انسان کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ میں ان کی بات صرف کر رہا ہوں، ویسے جائز ہے مال جمع کرنا، زکوٰۃ بھی اللہ کا فریضہ دینا ہے، لیکن ان کا یہ ذہن تھا بس مال اتنا ہو بس دن میں کھا لو، اگلے دن اللہ نہیں دے گا۔ وہ ابو ذر ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ کی طرف آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ بیت اللہ کا جو سایہ تھا اس میں آپ بیٹھے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم ہے وہ سارے لوگ نقصان میں چلے گئے، ٹوٹے میں چلے گئے، خسارے میں چلے گئے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر یہ فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم ہے وہ سب نقصان میں چلے گئے۔ تو میں نے قریب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، من ہم یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتلایا نا کون لوگ نقصان میں چلے گئے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون، وہ لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہیں، مال بہت جمع کر رکھا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ہم الاخسرون، وہ اللہ کے کاغذوں میں نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جاگ جاؤ بھائی، جاگ جاؤ، ماشاءاللہ جاگ جاؤ، جاگو جاگو جاگو، میری طرف دیکھو بھائی، جاگ کے بیٹھو اللہ کے بندو، پتہ نہیں سو کیا رہا کرو، جمعہ والے دن نماز کے بعد تھوڑی دیر سو گیا کرو۔ نبی وہ بابا ہی ستا پہ انہوں جگاؤ، ٹیک لگا کے بابا سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹیک لگا کے نہ بیٹھو یا پھر سو نہیں۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں کس طرف جا رہے تھے، مجھے تو بات بھی بھول گئی ہے، کدھر جا رہے تھے؟ ہم الاخسرون، چلو ماشاءاللہ، ہم الاخسرون، نبی پاک نے فرمایا وہ سب نقصان میں جانے والے ہیں۔
تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ فرمایا ہم الاکثرون، جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے اشارہ کیا الا ہاکذا، الا ہاکذا، الا ہاکذا، الا ہاکذا، چاروں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مگر وہ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں گے جو یوں یوں کر کے اللہ کی راہ میں ہر چہار طرف مال صرف کرنے والے ہیں۔ ادھر ضرورت ہے تو ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر ضرورت ہے تو ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر ضرورت ہے تو ادھر بھی دیتے ہیں، اور ادھر ضرورت ہو تو ادھر بھی دیتے ہیں۔ جدھر کدھر ضرورت ہے ادھر ادھر اللہ کی راہ میں صرف کرنے والے وہ نقصان والے نہیں ہیں، وہ کامیابی کی طرف جانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع تھی۔ تو ازواج مطہرات وہ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، آئے دن آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی، تو پھر ظاہر انسان کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ اب آخری سٹیج آ گیا ہے، اب آپ بچتے نہیں ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بلا لیا اور ان سے بھی کچھ وصیت کی ہے، صحابہ کو بھی وصیتیں کی ہیں، اور ازواج مطہرات نے ایک دن سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ کے پاس کون سی بیوی آئے گی؟ ظاہر مرنا تو سب نے ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے۔ ہم بیویوں میں سے اس وقت 9 بیویاں آپ کی زندہ تھیں، بیویاں پوچھتی ہیں، ازواج مطہرات پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم 9 بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہ بیوی آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ جس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ لمبے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات نے ہاتھ لمبے ہونے سے یہ سمجھا ہے کہ یہی حصی ہاتھ، انہوں نے ناپنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھے، پھر اگلی اس کے ہاتھ پہ رکھے، اگلی اس کے ہاتھ پہ رکھے، سب نے اپنے ہاتھوں کو ناپا ہے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کی سب سے پہلے موت آئے گی اور وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جائے گی۔ تو جب ہاتھ ناپے گئے نا تو سب سے بڑا جو ہاتھ نکلا ہے وہ حضرت سودا کا نکلا ہے، سب کا رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی پاک کی بیوی عمر میں ان سب سے بڑی تھی، حضرت سودا کا نام نکلا ہے کہ ان کا ہاتھ ساری ازواج مطہرات سے بڑا ہے۔ بس کنفرم بات ہو گئی، یقین ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو دنیا میں جائے گی، دنیا سے جائے گی، وہ حضرت سودا ہیں۔ لیکن معاملہ یوں بن گیا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جو دنیا سے جانے والی تھی وہ حضرت زینب تھی۔ وہ کون تھی؟ نام تو انہوں نے تجویز کیا کہ حضرت سودا پہلے جائیں گی دنیا سے، چونکہ ان کا ہاتھ لمبا ہے، نبی پاک نے نشانی بتلائی ہے۔ لیکن جب پتہ چلا ہے کہ حضرت سودا سے بھی پہلے حضرت زینب دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئی ہیں، تو پھر ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم پھر دوبارہ بیٹھی ہیں، ہم نے مشورہ کیا ہے کہ یار ہاتھ لمبے ہونے سے کیا مانا ہے، لمبے تو سودا کے تھے اور فوت زینب ہو گئی ہے۔ تو پھر آپس میں مشورہ کیا، ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صرف کرنے والی ہے۔ تو ہم ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جو اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے والی تھی وہ حضرت زینب تھی۔ نبی پاک نے لمبا ہاتھ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں ہاتھ کو لمبا کرنے والی ہے، وہ حضرت زینب تھی۔ اس لیے سب سے پہلے موت بھی ازواج مطہرات میں سے آئی تو کس کی؟ حضرت زینب کی آئی ہے۔ تو لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں مال صرف کرنا۔ اور یہ معنی شروع کے اندر تو ازواج مطہرات کو بھی سمجھ نہیں آیا، انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف آیا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا،
تو ویسے تو آپ تھوڑی دیر مصلی پہ تشریف رکھتے تھے، شاید کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور فوراً اپنے گھر چلے گئے، بس جاتے ہی واپس بھی آ گئے۔ ابھی کچھ صحابہ مسجد کے اندر ہی تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عجیب طریقہ کیا ہے، جلدی سے گئے اور جلدی سے واپس بھی آ گئے، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو جب جلدی سے گئے تو تشریف رکھتے، آرام کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 درہم صدقے کے مال کا میرے پاس موجود تھا، نماز سے پہلے میں تقسیم کر رہا تھا، وہ 1 رہ گیا تھا، ابھی لینے والا نہیں آیا۔ اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر مغرب کی نماز سے پہلے مجھ پہ موت آ گئی اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے پیغمبر یہ 1 درہم جو صدقے کا مال تھا اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس لیے جلدی سے اندر گیا، اسے لے کر آ گیا ہوں، ہے کوئی اسے لینے والا جو مستحق ہے میں اس کے حوالے کر دوں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا حال ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر ذرا دیکھ کے نظر دوڑائیں، ہمارا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدقے کا مال جب آ جاتا آپ یہ کوشش کرتے کہ آج ہی سب ان مستحقین تک پہنچ جائے، جو اس کے مستحق ہیں وہ میرے پاس سے لے جائیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، میرے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقر کی زندگی گزاری ہے، لیکن یہ فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراری نہیں تھا، مجبوری والا نہیں تھا، یہ اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر پسند تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیری کی زندگی گزار کے گئے ہیں، امیری کی زندگی گزار کر نہیں گئے۔ جس طرح اب ہمیں امیری کی زندگی پسند ہے، کیوں بھی ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، مولوی ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے، حاجی ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے، نمازی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے، دکاندار ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے، کساندار ہے وہ بھی، سب یہی چاہتے ہیں میرے پاس مال زیادہ آ جائے۔ ہم زیادہ مال کی تمنا رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کے کم ہونے کی تمنا رکھتے تھے، تھوڑا آئے صرف ہو جائے بس گزارا چلتا رہے، زیادہ مال میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے۔ زیادہ مال آ جائے پھر اللہ کی راہ میں صرف ہو تاکہ اللہ راضی ہو، لوگ بھی راضی ہو جائیں، جنت بھی قریب ہو جائے، جہنم سے ہم دور ہو جائیں، تو وہ تو مال آپ کے لیے بن گیا رحمت۔ اور اگر مال زیادہ آ گیا ہے، اللہ سے آپ دور ہو گئے ہیں۔ بندہ اللہ سے دور کیسے ہوتا ہے؟ جب مال زیادہ آ جاتا ہے، پھر نمازیں گئیں، روزی بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، صدقے خیرات بھی گئے، اور بفرا ہوا بیٹھا ہے، میں مالدار بن گیا ہوں، کاروں پہ ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، خدا کی طرف توجہ کوئی نہیں، دین کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے، اسلام کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ کوئی نہیں، نبی کی سنت کی طرف توجہ کوئی نہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ او دین سے دوری کی زندگی جا رہی ہے۔ دین سے دور ہونا اللہ سے دور ہونا ہے، دین سے دور ہونا لوگوں سے دور ہونا ہے، اور دین سے دور ہونا مال کی وجہ سے ہی جنت سے دور ہونا ہے، اور یہی بات انسان کو جہنم کے قریب لا کھڑا کرتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند کیا، یا تو مال زیادہ ہو نہیں، جو ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔